بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، بہت سی ایسی لاچار اور مجبور بہنیں ہیں جو کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں، اور بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کہ اچھی نوکری ہونے کی وجہ سے رزق میں تنگی کا شکار ہیں۔ وہ اپنے گھر کے حالات سے مجبور ہیں، گھر کو چلانے میں ان کو دشواری آ رہی ہے، پیسوں کی کمی ہے، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، دولت کمانا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جائے گا جو کہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کی طاقت پر مبنی ہے، یعنی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، یہ دو سورہ مبارکہ ایک ساتھ پڑھی جائیں گی۔ پیارے دوستو، اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص جب مل کر جوڑ کر پڑھی جائیں تو اس کی افادیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہ ایسے کلام ہیں کہ انسان کی تقدیر کو تبدیل کر دیتے ہیں، یہ ایسے کلام ہیں کہ غریب کو امیر ترین بنا دیتے ہیں، یہ ایسے کلام ہیں کہ بھکاری بھی پڑھے تو وہ راتوں رات کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے دوستو، یہ کلام نہیں بلکہ معجزہ سمجھ لیں۔ سورہ اخلاص، جس کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، سورہ اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اس کا خلاصہ اس حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل لگا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم میں اتنی کون طاقت رکھے گا کہ ایک رات میں قرآن پاک کا ہم 1/3 حصہ پڑھیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جواب سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کوئی عام حدیث مبارکہ نہیں ہے، اسے سمجھیں، اسے اپنی زندگی میں لے آئیں کہ جن کو کم از کم قرآن پاک کھولنے کا موقع نہیں ملتا، پہلے تو میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کو اتنی ہمت دے اور ان کے دلوں میں اللہ کے لیے محبت بڑھائے اور قرآن پاک کی تلاوت میں وہ ہر وقت مشغول رہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ ہر وقت قرآن پاک پڑھیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو فرصت نہیں مل رہی، بہت سے لوگ آج کی اس مصروف دنیا میں گم ہو چکے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، تو اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو کم از کم سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیا کریں۔ یقین کریں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا۔ اس کے بعد سورہ کوثر کی بات کریں تو سورہ کوثر بھی رزق میں برکت کے لیے بڑی ہی مفید مانی جاتی ہے۔ سورہ کوثر کا ایک وظیفہ بہت زیادہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں آمدنی آ جائے، پیسے آ جائیں، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں آئیں، چاہے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ کسی سون کی شکل میں آ سکتے ہیں
یا گندم کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کا گھر چل رہا ہے، آپ اس پر سورہ کوثر کا دم کر دیں۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر اس پہ دم کیا جائے تو اس میں لاکھوں کی برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ 1000 پہ دم کریں گے تو 1,00,000 والی برکت آ جائے گی کہ یہ اتنی بڑی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا وہ وظیفہ پیش کریں گے کہ جسے کرنے سے آپ کے رزق میں تیزی سے اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، غربت سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ محلات والی زندگی گزارنے لگیں گے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے تو بے شک رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ یہ کلام جو ہم پڑھتے ہیں صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کہ جب ہم ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر جو چاہے مانگ لو۔ بہرحال وظیفے کا آغاز آپ نے کیسے کرنا ہوگا کہ بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد آپ 3 بار سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر آپ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، پہلے سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 20 بار پڑھنی ہے۔ پہلے سورہ اخلاص پڑھی، پھر سورہ کوثر پڑھی، اس کو آپ 1 کاؤنٹ کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے سورہ اخلاص، سورہ کوثر 2، اس طریقے سے 20 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ اور یاد رہے، جب بھی سورہ اخلاص اور سورہ کوثر دونوں صورتوں پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب 20 بار کی پڑھائی مکمل ہو جائے، آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ رزق میں اضافے کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، کیونکہ جب ہم رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری مدد کو پہنچ جاتا ہے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے، دیکھو اللہ رب العزت ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی ایک پکار پر سن لیتی ہے، اپنی ایک پکار پر اپنے بچے کی ہر خدمت کرتی ہے، تو اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس سے اگر کچھ مانگیں گے تو ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔